ایک رات مجھے بہت طلب ہو رہی تھی اور سامنے صرف میری ماں تھی۔ مجھے یہ بھی ہوش نہیں رہا کہ مجھے میری ماں کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت میرا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا، مجھ سے کنٹرول بھی نہیں ہو رہا تھا، اور میں اپنی امی کے ساتھ ہی جیسے جیسے یہ کھیل بڑھ رہا تھا مجھے اور بھی سکون آتا جا رہا تھا۔ میں ساری حدیں پار کرتا جا رہا تھا۔ وہ بھی قدرتی حلیے میں آ گئی اور میں بھی، اور مجھ سے وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرا نام حمزہ ہے، میری عمر 20 سال ہے، ہم لاہور میں رہتے ہیں۔ میری بہن کی عمر 18 سال ہے اور اس کا نام ایمان ہے۔ میرے ابا بہت بڑی کمپنی میں ملازم ہیں۔ میرے ابا کی تنخواہ بہت اچھی تھی، جس کی وجہ سے ہم عیاشی بھری زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے گھر میں سب کچھ تھا۔ میرے ابا نے بڑی گاڑی رکھی ہوئی تھی اور گھر کے کام کے لیے بھی گاڑی اور ڈرائیور رکھا ہوا تھا۔ میرے ابو اکثر آفس کے کام سے گھر نہیں آتا تھا۔ گھر میں صرف ایمان، میں اور میری امی ہوتے ہیں، اور 2-3 ملازم ہیں، ایک ڈرائیور بھی ہے۔ ملازموں کا الگ کمرہ بنا ہوا ہے، وہ سب اسی میں رہتے ہیں۔ میری امی کا نام سائمہ ہے، وہ بھی دکھنے میں بڑا کی حسین ہے، اور میری بہن ایمان بالکل میری امی پر گئی تھی۔ میری امی اور میری بہن کا رنگ بالکل دودھ جیسا سفید، ان کے چہرے سے ان کی نسیں واضح نظر آتی تھی۔ میری بہن ابھی ابھی جوان ہو رہی تھی اور میری امی کی عمر 40 سال کی تھی، لیکن وہ ابھی بھی 25 سے 28 سال کی لگتی تھی۔ میری اماں بھی اپنی صحت کا بہت خیال رکھتی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو ابھی تک فٹ رکھا ہوا تھا۔ کوئی بھی میری امی کو دیکھتا تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کی عمر 40 سال کی ہوگی۔ جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں، ہمارے پاس دولت بہت تھی، لیکن پھر بھی میرے دل میں کوئی خالی پن تھا۔ مجھے گھر میں اکثر بوریت ہوتی تھی، مجھے دولت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہمارے گھر میں ضرورت کی ہر چیز تھی اور میرا روم بھی اکیلے تھا۔ اسی وجہ سے شاید میں آج زندگی کے اس موڑ پہ ہوں کہ میں نے اپنی بہن اور اپنی امی کے ساتھ وہ کر لیا ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمارا گھر 600 گز پر بنا ہوا تھا اور وہ 2 منزل تھا۔ میری دادی بھی ابھی حیات تھی اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ حالانکہ میرا ایک چاچو بھی تھا، وہ الگ رہتا تھا، اور میری ایک پھپھو بھی تھی، ان کی شادی بھی ہو گئی تھی، وہ بھی الگ علاقے میں رہتی تھی۔ ہم مہینے میں 1-2 دفعہ پھپھو کے اور چاچو کے گھر چکر لگا لیا کرتے تھے۔ میرے پھپھو کے بچے ہمارے گھر آتے جاتے رہتے تھے، اور میرے چاچو کے بھی۔ اکثر وہ اتوار کو ہمارے گھر ہوتے تھے، ہفتے کی رات کو آتے تھے، اور ساری رات ہم ہلا گلا کرتے تھے، اور سارا دن وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ شام کو وہ چلے جاتے تھے، اور ہم بھی اسی طرح۔ جب بھی ہمیں جانا ہوتا تھا، ہم بھی ہفتے کی شام کو جاتے تھے اور اکثر ہلا گلا کرتے تھے۔ ہم چھپن چھپائی بھی کھیلتے تھے، ہر طرح کا کھیل کھیلتے تھے۔ لیکن اب میری ضرورتیں بڑھ گئی تھیں اور مجھے دوسرے کھیل کی لت لگ چکی تھی۔ اس عمر میں اس کھیل کی اکثر طلب ہوتی ہے۔ یہ پھر مجھے میرے دوست نے بتایا۔ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو میری بہن ایمان مجھے اچھی لگتی تھی، لیکن مجھے ان دنوں یہ لگتا تھا کہ شاید وہ میری بہن ہے، اس وجہ سے مجھے اچھی لگتی ہیں۔ میرا ایک دوست تھا جو کالج میں میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا، اس کا نام سلمان تھا۔ وہ میری بہن کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ یہ بات پہلے تو مجھے بری نہیں لگتی تھی، بلکہ میں خود ان دونوں کی سیٹنگ کروا رہا تھا۔ لیکن اب میری دلچسپی میری بہن میں بڑھنے لگی تھی، کیونکہ ان کا وجود بھرپور جوانی میں آ چکا تھا۔ اس کی بناوٹ کمال کی تھی، فرنٹ ان کا بہترین تھا، جسے دیکھ کے میرا دماغ اکثر خراب ہونے لگتا تھا۔ میرے گھر میں میرا الگ کمرہ تھا اور میری بہن کا بھی الگ کمرہ تھا۔ کیونکہ ہمارا گھر بہت بڑا تھا تو اکثر خالی پڑا رہتا تھا۔ میری دادی سختی سے مجھے کہتی تھی کہ حمزہ جس کمرے سے نکلا کرو اس کی لائٹ آف کر دیا کرو۔ حالانکہ ہمارے گھر میں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن دادی کہتی تھی کہ ہم بچپن میں بہت غریب تھے۔ میرے ابا پڑھ لکھ کر اب بہت بڑے آفیسر بن گئے ہیں، تو اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں اس پیسے کی قدر کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا برا وقت دوبارہ لوٹ کر آ جائے۔ مجھے یہ دادی کی باتیں اکثر فضول اور بورنگ لگتی تھی۔ میری بہن ایمان اور میں کالج ساتھ جاتے تھے، ہمیں ڈرائیور چھوڑ کے آتا تھا اور واپسی پہ ہمیں لینے بھی آتا تھا۔ مجھے یہ تو پتا تھا کہ میرا دوست میری بہن کے پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن اب میں یہ چاہتا تھا کہ میری بہن اس کے ساتھ سیٹ نہ ہو۔ میری بہن اس سے کوئی خاص پسند نہیں کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ سلمان اس کے لیول کا نہیں ہے، اور یہ بات تھی بھی حقیقت، کیونکہ دکھنے میں میری بہن پورے کالج میں سب سے حسین تھی۔ سارے کالج کے لڑکے میری بہن کے پیچھے لٹو تھے، لیکن میری بہن کسی کو بھی لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں خود ہی اپنی بہن کو راضی کروں اور میں اس سے فائدہ اٹھا لوں۔ اب میں طریقے سوچ رہا تھا کہ کیسے اپنی بہن کے ساتھ
اتنا فری ہو جاؤں کہ ہر طرح کی بات ہم کر سکیں۔ میں نے اپنی بہن سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا ایمان ہم کالج میں پڑھتے ہیں، یہاں پہ اکثر لڑکیوں کے بوائے فرینڈ ہوتے ہیں، کیا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے؟ تو میری بہن کہنے لگی حمزہ تمہاری بھی تو کوئی لڑکی دوست نہیں ہے، تم نے کیوں نہیں بنائی؟ تو میں نے اسے کہا کہ مجھے ان سب چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو بس پڑھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اب جب سے میں بڑا ہوا تھا میری جوانی مجھے تنگ کر رہی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ کوئی میری پیاس بجھائے۔ میں اکثر ویڈیو وغیرہ دیکھ کر اپنا کام تو چلا رہا تھا لیکن اس میں مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں سب کچھ اصل زندگی میں کرنا چاہتا تھا اور اصل زندگی میں میرے پاس کوئی ایسی دوست نہیں تھی جس کے ساتھ میں کر سکتا، اور مجھے کوئی خاص اچھی بھی نہیں لگتی تھی۔ میں اگر اپنے حلیے کی بات کروں تو میں بھی بالکل گورا چٹا، دودھ جیسی سفید رنگت، اور میرا قد کاٹ بھی کافی اچھا تھا۔ میں بھی دکھنے میں بہت حسین تھا، مجھے اکثر لڑکیاں گھور گھور کر دیکھتی تھی۔ جس طرح میں بتا چکا ہوں پہلے مجھے ان سب چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اب میری طلب بڑھتی جا رہی تھی اور میں اس کو مٹانا لازمی چاہتا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میری بہن مجھ سے راضی نہیں ہوگی جب تک میرے پاس کچھ ایسا ہاتھ نہیں آتا کہ جس سے میں اس کو راضی کر سکوں۔ بہت سوچنے کے بعد میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی بہن کے کمرے میں ایک منی کیمرہ لگا دیتا ہوں اور میں اس کو اکثر دیکھوں گا بھی، اور وہ رات کو کیا کرتی ہے یہ بھی دیکھوں گا۔ کیا اسے اس چیز کی طلب نہیں ہوتی؟ کیونکہ میں تو اپنا کام ویڈیو دیکھ کر چلا رہا تھا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری بہن کیا کرتی ہے۔ پھر میں نے یہی سوچ لیا، میں نے ایک آن لائن منی کیمرہ آرڈر کیا اور اپنی بہن کے کمرے میں سیٹ کر دیا۔ رات کے 2 بجے جب میں نے کیمرہ آن کر کے دیکھا تو میری بہن کے کمرے کا جو منظر تھا وہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میری بہن خود ہی سکون پہنچا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کا کھلونا تھا جس کے ساتھ وہ یہ کام کر رہی تھی۔ مجھے کیمرے میں واضح نظر تو نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن مجھے یہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ جو بھی چیز تھی اس سے وہ سکون حاصل کر رہی تھی۔ جب میں نے اپنی بہن کو ایسی حالت میں دیکھا تو میرا صبر بھی جواب دے گیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ابھی اسی کمرے میں چلا جاؤں اور جا کے شروع ہی ہو جاؤں، لیکن میں دل میں خوف زدہ تھا کہ کہیں میری بہن شور ہی نہ مچا دے، اور ادھر سے میرا شیر بھی جاگ چکا تھا جو اب سونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر میں نے بھی وہی کام شروع کر دیا جو میری بہن کر رہی تھی۔ میں اسے ویڈیو میں دیکھ رہا تھا اور میں بھی اپنے ساتھ ویسا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی نڈھال ہو گئی اور میرا کام بھی ہو چکا تھا۔ پھر میں آرام سے سو گیا۔ اگلے دن میں اٹھا، میں اور میری بہن کالج چلے گئے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو ویڈیو میں نے رات کو ریکارڈ کی تھی وہ اپنی بہن کو دکھا دوں، اس کو بولوں کہ یہ کام اکیلے کیوں کر رہی تھی، میں اس کی اس کام میں مدد کر سکتا ہوں۔ جب ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو ہم باہر کیوں جائیں۔ جب میں کالج آیا تو مجھے میرا دوست سلمان ملا جو آج کافی خوش تھا۔ مجھے کہنے لگا حمزہ یار بالآخر میں کامیاب ہو گیا تمہاری بہن کا دل جیتنے میں۔ میں نے یہ سنا تو میں تو بہت حیران ہوا اور پریشان بھی، کیونکہ میں تو خود اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا سلمان وہ تو تمہیں پسند نہیں کرتی تھی اور یہ اچانک کیسے ہوا؟ وہ کہنے لگا رات کو تمہاری بہن نے خود ہی مجھے فون کیا، اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ دوستی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کے تو میں پریشان ہی ہو گیا، کیونکہ میری بہن کا تو بندوبست ہو چکا تھا، وہ اپنی خواہش سلمان کے ساتھ پوری کر سکتی تھی، لیکن اب میں اکیلا ہو چکا تھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے کہا سلمان بات سن، دیکھ میں نے ہی تمہاری دوستی کروائی ہے۔ میں نے اتنا سمجھایا اپنی بہن کو کہ سلمان اچھا لڑکا ہے، وہ تم سے محبت بھی تو کرتا ہے، دیکھ تم اب مجھے بھولنا مت۔ سلمان کہنے لگا ہاں حمزہ تمہارا بہت شکریہ، تم نے واقعی میرا بہت بڑا کام کیا، میں یہ احسان تمہارا زندگی بھر نہیں بھولوں گا، میں تمہاری بہن سے شادی کروں گا۔ میں نے اس سے کہا سلمان پاگل ہو گیا کیا، شادی کیوں کرے گا بھائی، ٹائم پاس کر بس آگے بڑھ، اور زندگی میں کچھ نہیں کرنا کیا؟ سلمان مجھے کہنے لگا یار حمزہ اصل میں مجھے تمہاری بہن بہت پسند ہے، میں نے یہی سوچا تھا کہ جب بھی وہ میرے ساتھ راضی ہوگی میں اس سے شادی کے لیے مناؤں گا۔ میں نے کہا نہیں سلمان میری بات سن، شادی وادی بھول جا، تو میرا ایک کام کر، اور جو میں ابھی تجھے بولنے والا ہوں، بلکہ تو ایک کام کر، ابھی نہیں ہم کالج کے بعد گھر جائیں گے اور شام میں مجھے مل ذرا ہوٹل پہ، ہم باہر چائے بھی پیتے ہیں اور میں تجھے وہاں پہ ایک سیکرٹ بتاتا ہوں۔ اب میں نے دل میں یہ سوچا تھا کہ میں سلمان کو بولوں گا کہ وہ اور میں دونوں مل کے میری بہن کے ساتھ وہ والا کام کرتے ہیں، کیونکہ میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا جب 2 بندے ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی شکار کو کھاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ سکون ملتا ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ سلمان کو یہی بولوں، لیکن میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کہیں میری بات سلمان نہ مانا اور اس نے میری بہن کو بتا دیا میں بھی اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تو میرا کیا ہوگا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ
میرے پاس تو میری بہن کی ویڈیو تھی، اگر اس کو پتہ چل بھی جائے گا کہ میری نیت کے بارے میں تو میں اسے وہ ویڈیو دکھا کر ڈرا سکوں گا۔ پھر ہم کالج سے جب گھر واپس آئے تو سارے راستے میں نے اپنی بہن سے بات نہیں کی۔ میں دل میں بہت رنجیدہ تھا کہ میری بہن نے سلمان کو ہاں کیوں کر دیا تھا، کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ میری بہن میری ضرورت پوری کرے اور میں اس کی۔ ہمارے گھر کی بات ہے، گھر میں ہی رہ جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا۔ اب تیسرے بندے کو شامل کرنا پڑ گیا تھا، اس لیے میں سلمان کو منع نہ کر سکا۔ ایمان مجھ سے پوچھ رہی تھی، بھائی کیا ہوا آج آپ اپسیٹ لگ رہے ہیں؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس طبیعت کچھ خراب لگ رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح رات کے 8 بھی بج چکے ہیں۔ میں نے اپنے دوست سلمان کو فون کیا، میں نے کہا یار بائک لے کے آ اور مجھے گھر سے پک کر لیں، ہم جا کے ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں۔ سلمان کا گھر بھی اسی محلے میں تھا۔ اس نے کہا میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ میں نے بھی اپنی شرٹ چینج کی اور پھر میں نے امی کو بتایا۔ میں نے کہا امی میں سلمان کے ساتھ تھوڑی دیر باہر جا رہا ہوں۔ میری امی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں باہر نکلا تو سلمان بائک پہ کھڑا ہوا تھا، مجھے دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا سلمان آج تو بہت خوش ہے؟ تو کہنے لگا ہاں یار آج میری خواہش تو پوری ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ہاں بس تو خیال رکھنا میری بہن کا۔ وہ کہنے لگا ہاں یار میں دل سے تمہاری بہن سے محبت کرتا ہوں، میں نے تو پہلے ہی تمہیں کہا ہے کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ ہم چائے کے ہوٹل پہ پہنچے، میں نے 2 دودھ پتی چائے کا آرڈر کیا۔ پھر میں نے کہا سلمان بات سن، میں سیدھی بات کرتا ہوں کیونکہ تو میرا پرانا دوست ہے۔ سلمان کہنے لگا ہاں بتا بھائی کیا بات ہے۔ میں نے کہا یار سلمان دیکھ، تجھے تو پتہ ہے کہ تیری ساری سیٹنگ ایمان سے میں نے ہی کرائی ہے، اور وہ تمہیں کوئی خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے اسے بول کے کہ سلمان ایک اچھا شخص ہے، تو یار میرا بھی ایک کام کر۔ سلمان کہنے لگا ہاں یار تو بول حکم کر، یار تمہارے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ میں نے کہا جان نہیں چاہیے، چھوٹا سا کام ہے۔ میں نے کہا یار سلمان میں بات تجھے ابھی جو بولنے والا ہوں یہ صرف اپنے تک رکھنا اور کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ سلمان مجھے کہنے لگا یار پہلے کبھی تمہاری کوئی بات کسی کو بتائی ہے؟ میں نے کہا یار دیکھو تمہیں تو پتہ ہے میری بہن کتنی خوبصورت ہے، تم تو اس سے کالج میں ملتے ہو اور تم اس کے پیچھے اتنا دیوانے ہو۔ وہ تو میرے ساتھ 24 گھنٹے رہتی ہے، ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، سوچو میری کیا حالت ہوگی۔ جب میں نے یہ بولا تو سلمان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، وہ ایک دم پریشان ہونے لگا۔ کہنے لگا کیا مطلب حمزہ آپ کیا بولنا چاہتے ہیں، ذرا کھل کے بولیں۔ میں نے کہا یار میں کھل کے ہی بول رہا ہوں، تو میرا دوست ہے، میں تجھ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا، میں بھی اپنی بہن کے لینا چاہتا ہوں۔ اب میں نے تمہارا کام کروا دیا ہے تو میرا کروا۔ وہ کہنے لگا یار حمزہ یہ تو کیا بات کر رہا ہے، وہ تمہاری بہن ہے، کیا تو اس کے ساتھ کرے گا؟ میں نے کہا چھوڑ دے یار، یہ مجھے تم سے بہتر پتہ ہے کہ وہ میری کیا لگتی ہے۔ اب جب میں یہ بول رہا ہوں تو میں بھی کچھ سوچ کے ہی بول رہا ہوں گا نا۔ دیکھو تو میرا کام کروا دے، ورنہ میں تمہاری سیٹنگ بنا سکتا ہوں تو میں بگاڑ بھی سکتا ہوں، 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا۔ ابھی فون کروں گا اور وہ تمہیں دوبارہ کبھی نہیں ملے گی اور نہ ہی تم سے بات کرے گی۔ جب میں نے یہ بولا تو سلمان ڈر گیا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ غلط ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو ایمان سے محبت کرتا ہوں، میں تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یار تو نے جو سوچنا ہے وہ سوچ لے، تو نے شادی کرنی ہے نہیں کرنی، میں نہیں کہتا کہ تو شادی کر، تیرا دل مانے تو کر۔ اور ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ میرا ابا تمہیں ایمان کا رشتہ دے بھی دے گا، کیونکہ دیکھو یار ہماری اور تمہاری حیثیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ تو بھی مزے کر اور مجھے بھی کروا۔ تو سلمان مجھے کہنے لگا یار حمزہ دیکھ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن تم نے مجھے 1-2 دن سوچنے کا وقت دینا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا حمزہ سوچنے کے لیے وقت لے لے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، یہ بات تمہارے اور میرے بیچ سے باہر نہیں جانی چاہیے، میری بہن کو بھی نہیں پتہ لگنا چاہیے۔ تو سلمان کہنے لگا یار حمزہ میں اسے بتاؤں گا، اگر میں نے اسے نہ بتایا تو وہ کیسے تمہارے ساتھ راضی ہوگی، وہ تو کبھی بھی نہیں مانے گی، یہ بھی اس سے پوچھنا ہی پڑے گا کہ وہ کیا کہتی ہے۔ ویسے مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ راضی بھی ہوگی۔ میں نے کہا یہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تو اس طرح کی بے وقوفانہ سوچ رہا ہوگا، تو نے اس کو بتانا ہی کیوں ہے؟ میرے پاس ہر چیز کا حل ہے، ہم نے اس طرح نہیں کرنا، میں تمہیں بتاؤں گا، پہلے تو سوچ لے، تجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں آگے کا راستہ تمہیں بتاؤں گا کہ میری بہن کے ساتھ کس طرح کرنا ہے۔ سلمان مجھے کہنے لگا یار میرے پاس ایک اور حل ہے، اگر تو اپنی بہن کو چھوڑ دے، ایک اور جگہ ہے جہاں پہ پیسوں کے ساتھ کام ہو جاتا ہے، تو میں تجھے وہاں پہ لے کے چل سکتا ہوں۔ میں نے کہا یار سلمان تو بچوں والی بات کر رہا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے ایسی جگہ کے بارے میں مجھے نہیں معلوم ہوگا؟ مجھے بھی سب پتہ ہے اور میرے پاس بھی پیسے تجھ سے زیادہ ہیں، میں چاہوں تو وہاں جا سکتا ہوں، لیکن تو یقین کر میری بہن جتنا خوبصورت ہے، کیا ایسا وہاں پہ ہوگا؟ تو مجھے ابھی لے چل، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔
پھر سلمان کہنے لگا نہیں یار، تمہاری بہن تو واقعی بہت خوبصورت ہے، اس کے جیسا تو نہیں ہوگا۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، شکریہ۔